لیکن اس کے باوجود کامران مرتضیٰ صاحب کی یہ تجویز ہے کہ سیکشن 35 اومٹ کر دیا جائے. ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, ہم نے پہلے بھی اس کو اسی شکل میں رکھا ہوا تھا. دوسری جو ڈیفینیشن ہے اقلیت کی, وہ جو آئین میں درج ہے وہ نان مسلم ہے, تو یہ غیر مسلموں کے لیے کمیشن ہے. سر ہمارے عیسائی, ہندو, پارسی بھائی جو اتنے ہی اچھے پاکستانی ہیں جو ہم ہیں, یہ سر 6 سال سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2014 میں یہ ججمنٹ دی کہ ایک ان کا کمیشن بنائے تاکہ جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں یہ اپنے مقدمات حکومت کو بھیج سکیں اس کمیشن میں دیکھنے کے بعد. آج سر یہ 10 سال کے بعد یہ جوائنٹ سٹنگ میں آیا ہے. میں الحمدللہ نہ ہمارے والدین کی یہ تربیت ہے, نہ ہمارے یہ خمیر میں نہ خون میں ہے کہ کوئی ایسا کام ہو جس کی وجہ سے فتنہ قادیان کو ہوا ملے. ہم نے اپنے آقا کے حضور سب نے سرخرو پیش ہونا ہے. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ اس قانون پہ سر سیاست نہ کی جائے. جو جائز تجاویز آئی ہیں, میں ابھی آج پھر دوبارہ, حالانکہ سر یہ 1 ماہ پہلے یہ چاروں امینڈمنٹس ہم نے دوبارہ دیکھ کے صرف ابہام دور کرنے کے لیے, میں پھر کہوں گا ابہام دور کرنے کے لیے, ابہام نہیں تھا, اوور دا ٹاپ ہم نے کر دیا. مولانا اپنی بات کر لیں, جو جواب کی ضرورت ہوئی تو میں حاضر ہوں. جی آپ پہلے پراپر موو کیجئے. Sir, میں نے سن لیا, تشریف رکھیں. wish to move that the bill to provide for constitution of a National Commission for Minorities' Rights, the National Commission for Minorities' Rights Bill 2025, as passed by Majlis Shura Parliament and returned by President, be taken into consideration at once under Clause 2 of Article 75 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. جی مولانا فضل الرحمان صاحب. جناب اسپیکر, جی باقی تشریف رکھیں. شور شرابے کے بغیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ اقلیتوں کے حقوق کا نہیں ہے. اقلیتوں کے حقوق کے لیے میرے خیال میں ہم سب کی سوچ ایک جیسی ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بات ہے قانون کی. آپ کو شاید یاد ہو جب نسیم حسن شاہ صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس تھے تو اس وقت ایک سوال پیدا ہوا اور کورٹ میں لوگ گئے کہ بھئی قرآن و سنت کی سپرمیسی ہونی چاہیے کانسٹیٹیوشن میں. انہوں نے فیصلہ دیا کہ نہیں, تمام آئین جو ہے ایک برابر ہے, اگر کوئی وجہ کیا لکھی ہوگی. لیکن آج جو آپ اوور رائڈنگ کی بات کر رہے ہیں ایک قانون کی, اگر ایک قانون وہ بالادست ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد دوسرے قوانین پس منظر میں چلے جاتے ہیں, ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. آپ اس طرح کا قانون کیوں لاتے ہیں کہ جس سے کل کوئی غلط فائدہ اٹھائے, چاہے میں غلط فائدہ اٹھاؤں, چاہے کوئی اقلیت غلط فائدہ اٹھائے, چاہے قادیانی غلط فائدہ اٹھائیں. تو ہم ایسے قانون کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اور میں اگر آپ اجازت دیں تو کامران مرتضیٰ صاحب سے گزارش کروں کہ وہ اس کی مزید وضاحت کر لیجیے, اور گوہر صاحب بھی. جی بیرسٹر گوہر صاحب. گوہر صاحب آپ کی سیٹ کہاں ہے؟ آپ ادھر ہی کھول دیں, ادھر کھولیں بھائی. جی تھینک یو جناب اسپیکر. شکریہ جناب اسپیکر. پہلے جناب اسپیکر میں ایک عرض کروں گا ضرور جوائنٹ سیشن کے بارے میں. ورلڈ اوور تو یہی ہوتا ہے کہ جب جوائنٹ سیشن آ جاتا ہے تو لوگ بڑی امید کے ساتھ سنتے ہیں. 2-4 دن پہلے اس پہ بڑی ڈسکشن ہوتی ہے کہ جوائنٹ سیشن میں کس قسم کی قانون سازی آ رہی ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ آئین 2 قسم کی قانون سازی کی یہاں اجازت دیتا ہے جوائنٹ سیشن میں. ایک وہ جو آرٹیکل 70 اس کو کور کرتا ہو جناب اسپیکر, اور دوسرا وہ جو آرٹیکل 75 کور کرتا ہو. آرٹیکل 73 وہ چیزوں کو کور کرتا ہے کہ اگر ایک ایوان سے ایک لا پاس ہو جائے اور دوسرا ایوان اس کو 90 ڈیز میں پاس نہ کرے تو وہ جوائنٹ سیشن میں جاتا ہے. آرٹیکل 70 یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ایک ایوان دوسرے میں جا کے امینڈمنٹ پاس کر دے تو اس کے ریکویسٹ سے وہ بھی جوائنٹ سیشن میں جائے گا. اور آرٹیکل 75 کا منشا یہی ہے کہ اگر دونوں ایوانوں سے بل پاس ہوا ہو تو وہ صدر کے پاس ایسنٹ کے لیے جائیں, تو آبویسلی صدر بھی پارلیمان کا بھی حصہ ہے, وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے, اس کا ایک رول ہے, وہ اپنا ایسنٹ ود ہولڈ کر سکتا ہے
اور فار ریکنسیڈریشن وہ متعلقہ سیشن کو کورٹ کو پارلیمنٹ کو بھیج سکتا ہے. آرٹیکل 75 یہی کہتا ہے کہ پھر وہ جوائنٹ سیشن کرے. آج اس ایجنڈے کے مطابق آپ نے 7 لاز پاس کرنے ہیں اور یہ 7 کے 7 لا وہی ہے جو صدر نے اس کو اپنا ایسنٹ روکا ہے, اور یہ سارے وہ لاز ہیں جو ون ڈیٹ یا ادر ڈیٹ پہ دونوں ایوانوں سے پاس ہوئے ہیں. اس لیے اس ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ صدر جو اس کا ایک حصہ ہے کس بنا پہ اس نے اپنا ایسنٹ روکا تھا وہ اس پہ ضرور بحث ہونی چاہیے. جناب اسپیکر, اس میں 3 لاز ایسی ہیں کہ شاید وہ تو پرانی ہیں 2023 کو, لیکن باقی لاز ایسی ہیں وہ سارے 2024 اور 25 کی ہے. جو مائنارٹی سے ریلیٹڈ لا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ایسی قانون سازی ہو. مائنارٹیز والے بھی ہمارے بھائی ہیں کہ ان کی پروٹیکشن ایسا ہو جس طرح ہمارا ہو. دنیا میں کوئی کنسیپٹ مائنارٹی کا لفظ آئین نے کہیں بھی نہیں لکھا ہے, مسلم اور نان مسلم کا رکھا ہے. وہ ایکول ہمارے سٹیزن ہیں, ان کے ہر حال میں رائٹس پروٹیکٹ ہونے چاہیے. لیکن اسلام کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. آرٹیکل 8 بڑا کلیئر ہے ان کا. یہ جو لا ہے اس کے ایک مرتبہ پاس ہوا ہے ایک ہاؤس سے 29 اپریل کو, پھر پاس ہوا ہے 12 مئی کو. جناب اسپیکر, یہ پہلے بھی ایک بڑا کنسرن رہا تھا جس میں ہم نے کمیٹی میں بات کی تھی, قادیانیوں والا ریلیشن. جناب اسپیکر, یہ قوم, یہ ملک, یہ پارلیمان متحمل نہیں ہو سکتی کہ ایسی قانون سازی ہو جائے جس سے عوام میں یہ اضطراب بڑھ جائے کہ مذہبی بنیادوں پہ کچھ ایسی قانون سازی ہو رہی ہے جس سے لوگ غلط اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس پوائنٹ آف ویو پہ میں یہ عرض کروں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ نہ صرف یہ کہ ذہین بحث کرے مولانا صاحب, بٹ میری ریکویسٹ ہوگی علامہ راجہ ناصر صاحب بھی اپنی رائے دے دے, تاکہ یہ ایک مذہبی پوائنٹ آیا ہوا ہے ابھی پارلیمان میں. لاسٹ ٹائم ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی جب قادیانیوں والا ایشو آیا کہ ایون اس کو ان کیمرہ کنسیڈر کرو کہ باہر یہ بات نہ جائے کہ جی کس نے کس طریقے سے ووٹ دیا اور کھل کر اس پہ بحث ہو. تو مائنارٹیز کی رائٹ ہر صورت پروٹیکٹ ہو, لیکن قانون سازی ان کے مطابق ہو. اور قادیانیوں کا ایشو بڑا سیریس ہے, اس پہ کہا جائے. مولانا صاحب کی یہ بات بالکل ویلڈ ہے کہ اس میں جو کلاز لکھا گیا ہے سیکشن 35 میں, ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹین ان اینی ادر لا فار دا ٹائم بینگ ان فورس, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لا اگر یہ سیکشن اس حال میں رہے تو اس لا کو سپریمیسی حاصل ہو جائے گی اوور اینی ادر لا انکلوڈنگ. یہ جناب منسٹر صاحب نے ضرور فرمایا کہ اس میں ہم نے یہ ذکر نہیں کیا کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ, لیکن جناب اسپیکر جب سبسیکوینٹ لیجسلیشن آ جاتی ہے اور جس میں اس قسم کا کلاز ہو, پھر یہ لا پریویل کرے گا دین کی سپریم کورٹ کی ججمنٹس پریویل کرے گی. اس لیے ضروری ہے کہ اس پہ ساری سیراز. راجہ ناصر عباس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک, جی راجہ صاحب آپ بات کریں. کامران مرتضیٰ جی میں کامران صاحب کو دیتا ہوں اس کے بعد راجہ صاحب کے بعد. جی کامران صاحب آپ بات کر لیں. کامران مرتضیٰ صاحب کا مائک کھولیں. ان کی کون سی سیٹ ہے وہاں؟ تو وہ عالیہ کامران صاحب ہیں, وہ کامران مرتضیٰ صاحب نہیں ہیں. وہ سیٹ ان کو نہیں دے رہی ہیں. سر میں بیٹھی ہوں. مولانا صاحب یہ بڑا ایک شرعی مسئلہ ہو گیا. اب اس پہ بتائیں کہ عالیہ صاحبہ کی سیٹ پہ وہ بیٹھی ہوئی کامران صاحب, اور وہ کہتی میں نہیں سیٹ دوں گی. آپ تشریف رکھیں, یہاں مائک کھول دیں. کامران صاحب اس کے اوپر فردر ڈسکشن ڈیبیٹ ہوگا ہاؤس میں. اس پہ جو ہے نا جوائنٹ سیٹنگ میں میری حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. جی کامران صاحب. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر JUI پاکستان اس بل پہ جب بات کرے تو یہ تاثر کم از کم ہرگز نہیں دینا چاہتی کہ ہم اقلیتوں کے حقوق کے مخالف ہیں. باوجود ایک مذہبی سیاسی جماعت ہونے کے ہم ان کو اپنے جیسا شہری سمجھتے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی کوئی تاثر نہیں دینا چاہتی یا ایسا بھی کوئی لیجسلیشن جو ہے وہ یہاں سے نہیں جانے دینا چاہتی جس سے یہ تاثر ہو کہ شاید جو ہے میجارٹی اس سے کمتر شہری ہے, یا باقی قوانین جو اس سبجیکٹ پہ بن چکے ہیں اور جس کا اثر کسی نہ کسی حوالے سے موجود ہوتا ہے اس اثر کو کم کیا جا سکے.
دو باتوں پہ اس میں اعتراض ہے. میں یقیناً جو ہے نا مانتا ہوں کہ بہت عرصے سے یہ معاملہ پینڈنگ ہے اور ان پرسنس آف اے ججمنٹ آف سپریم کورٹ یہ پینڈنگ ہے. مگر اس لیجسلیشن کو جس نے بھی ڈرافٹ کیا ممکن ہے غلطی سے یا ممکن ہے جان بوجھ کے, دو چیزیں اس میں جو ہے نا وہ بہت قابل اعتراض ہیں. ایک سیکشن 35 سر, سیکشن 35 اس کو اگر ذرا دیکھیں گے, پہلے اس کو سیکشن 1 کو دیکھیے گا کہ دس ایکٹ شیل بی کال دی نیشنل کمیشن آف مائنارٹیز رائٹ ایکٹ, اور اس کو اب سیکشن 35 کے ساتھ ملا کے پڑھیے گا کہ ایکٹ ٹو ہیو اوور رائڈنگ افیکٹ. دی پروویژن آف دس ایکٹ شیل ہیو افیکٹ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹریری کنٹینڈ ان اینی ادر لا فار دی ٹائم بینگ انفورسڈ. اب اس کا اثر کیا ہوگا سر جب آپ اس کو کر دیں گے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ جو ریسنٹ قانون سازی ہوتی ہے یہ اس وقت یہ ریسنٹ ہوگی. آج اگر یہ فرض کریے یہ ساؤتھ سے اس جوائنٹ سیٹنگ میں پاس ہو جاتا ہے اور صدر اسینڈ کر دیتے ہیں تو یہ ریسنٹ ہوگی, اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس سے پہلے جتنی لیجسلیشن ہو گئی ہے یہ اس کے اوپر اوور رائڈنگ افیکٹ رکھے گا, اس کے اوپر فوقیت رکھے گا. تو فوقیت میں وہ جو اینٹی قادیانی آرڈیننس 1984 کا ہے اس کے اوپر بھی اس کی فوقیت آ جائے گی. عدالتوں میں ایک ایسی بحث شروع ہو جائے گی, ایسا مسئلہ شروع ہو جائے گا جو ہم سب کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا. تو میری تارڑ صاحب سے بات ہوئی ہے, اعظم تارڑ صاحب سے متوجہ ہوں, اور انہوں نے بھی گو کہ اس میں ایک تجویز کی ہے امینڈمنٹ کی, مگر میرا خیال ہے کہ اس سیکشن کو سیکشن 35 کو ایز اے ہول اومٹ کرنا ہوگا. جب ایز اے ہول اومٹ کریں گے اس کے بعد کی سیکشنز کو ری نمبر کر دیجئے تو شاید اس معاملے کا حل زیادہ آسان ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہوئی ہے, میں نے ان کی توجہ جو ہے مبذول کروائی ہے سیکشن 12 کے کلاس ایچ پہ, جہاں پہ سو موٹو کا اختیار بھی آپ نے کمیشن کو دے دیا ہے. ایک طرف آپ عدالتوں سے سو موٹو کا اختیار لے رہے ہیں اور دوسری طرف کمیشنز کو یہ اختیار دے رہے ہیں. تو اگر کسی کو تکلیف کرنی ہے تو ایک 4 روپے کی درخواست جو ہے وہ اس کمیشن میں داخل کر سکتا ہے. تو یہ سو موٹو کا اختیار جو کمیشن کو دینا ہے یہ بھی یقیناً آپ کے اپنے اس جو آپ نے ابھی امینڈمنٹس ریسنٹ امینڈمنٹس کی ہیں اس عمل کی منافی ہو جائے گی. تو یہ سو موٹو کا اختیار کمیشن کو دینا, عدالتوں سے لینا اور یہاں پہ دینا, یہ بھی درست نہیں ہے. تو یہ دو چیزیں کم از کم اومٹ کر دیں تو یہ دو چیزیں اومٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم قابل قبول ہو گیا ہے, اور اس پہ میرا خیال ہے کہ ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے.